السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کی آمد ہے، اور اسی نسبت سے استقبال رمضان کے کچھ پروگرام بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ تو استقبال رمضان کیوں ضروری ہے، اس بات کو سمجھیے، سوچیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ ہر عبادت کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے، جبکہ دنیاوی کام غفلت اور سستی پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندے نے سال کے 11 مہینے دنیاوی کاموں میں لگا دیے، جن میں مادیت کا غلبہ زیادہ رہا اور روپے پیسے جمع کرنے کا جنون انسانوں کے اندر بڑھتا رہا، معبود حقیقی کی طرف رغبت کم ہوتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گویا کہ ایک موقع اور دیا اور ہر سال تمہیں رحمت کا ایک مہینہ عطا کر دیا۔ ایک مہینے کے اندر تم اپنے رب کے پاس آ جاؤ، تاکہ 11 مہینوں کے دوران تمہاری روحانیت میں، تعلق مع اللہ میں جو کمی ہو گئی اور قرب خداوندی میں جو کمزوری آ گئی، تو اسے تم دور کر لو۔ اس مقصد کے لیے ہم تمہیں ایک ہدایت کا مہینہ عطا کرتے ہیں۔ اے میرے بندو، آؤ، یہ ہدایت کا مہینہ ہے، اس میں اپنے دلوں سے زنگ دور کر لیں۔ اے میرے بندو، تمہارے اندر جو غفلت پیدا ہو گئی، اسے ختم کر کے اپنے دلوں کو ذکر الہی سے آباد کر لو۔ ان مقاصد کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرب پیدا کرنے کے لیے روزہ اہم ترین فریضہ ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خواہشات اور ضروریات کو رب کی مرضی پر قربان کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ایک طویل حدیث ہے جس کا اقتباس ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری ایام تھے کہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمائے، لوگو، تمہارے سروں پر ایک بابرکت عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس کا روزہ فرض اور اس کی رات کہ عبادت کو یعنی نفل کو قرار دیا، عبادت قرار دیا۔ اگر کوئی اس میں نفل ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کرے، اور جو اس میں فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا نتیجہ جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو۔ 2 کام وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کام جن سے تم رب کو راضی کرو وہ یہ ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کو بکثرت پڑھتے رہو اور گواہی دو۔ دوسرا، اسی سے یعنی اپنے رب سے مغفرت مانگے۔ وہ 2 کام جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے وہ یہ ہیں کہ اللہ سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ جس نے روزہ دار کو پانی پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس ارشاد گرامی میں فضائل بھی ہیں، بشارتیں بھی اور احکام بھی۔ تمام اہل ایمان ان بشارتوں اور احکامات اور فضائل کے لیے اپنا سینہ کھول لیں اور شوق و رغبت سے انہیں قبول کریں۔ رمضان یہ سال کا مرکزی مہینہ ہے، اگر یہ عبادت میں گزر گیا تو پورا سال روشن اور منور رہے گا۔ لہٰذا دوستو، اس مہینے کا استقبال اس لیے ضروری ہوا کہ یہ ہمارے 11 مہینوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ کمائی کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس کا استقبال اسی مہینے کی شایان شان طریقے سے ہو تاکہ اس کی برکات مجھے اور آپ کو پورے سال ملتی رہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کی آمد ہے، اور اسی نسبت سے استقبال رمضان کے کچھ پروگرام بھی منعقد ہو رہے ہیں۔